اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے نکالے گئے تھے مالیاتی بدعنوانی کے اوپر۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کل ٹویٹ کی تھی کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ وہ بھی کوئی ایسی رپورٹ نہیں دے سکا جس کی بنیاد کے اوپر ان کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی۔ تو کیا اعتزاز احسن صاحب کے خلاف اگر پارٹی ایکشن لے گی تو کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ مطلب وہ خرابی کر رہے ہیں، باقی تو سارے جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ہیں۔ کی وجہ سے جو ہے وہ بچت کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، اور کسی کو پکڑنا ہو تو وہی کے جو ہے وہ اس کے گلے کا توق بھی بن جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک صاحب جو ہے وہ اس امر کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی کو کہہ دیا تھا کہ اگر عمران صاحب کو گرفتار کیا گیا تو میں مریم نواز شریف کو قتل کر دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ملک میں اس وقت ایک ہنگامہ آرائی کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا زور لگا رہی ہے، پی ڈی ایم اپنا زور لگا رہی ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے اپنے طور پہ متحرک ہوئی ہیں، اور اس سیاسی رسا کشی میں کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن تازہ ترین صورتحال پہ تبصرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کل اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ہوئی اور میڈیکل رپورٹ میں تو آ گیا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، لیکن اعظم سواتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا یا مجھے جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس سے بہتر تھا کہ یہ مجھے گولی مار دیتے۔ تو ویسے تو کچھ بات چیت ہم نے کل اس پہ کی تھی، لیکن اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ واقعی کیا ان کے اوپر اتنا ٹارچر ہوا ہے؟ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے، یہ جو فقرہ آپ نے کہا ہے گولی مارنے والا، یہ براہ راست تو انہوں نے کہا نہیں ہے میڈیا کو۔ یہ فقرہ اعجاز چودھری صاحب نے کہا ہے جو پی ٹی آئی کے ایک دوسرے سینیٹر ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب نے چھاؤں میں یعنی کہ سینٹ کی راہداری کے اندر ہی نعرے بھی لگائے ہیں، اور وہ ڈاکٹر سہروردی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور وہ بھی باواز بلند نعرے لگوا رہی تھیں۔ تو جی، سینٹ میں آج کافی ہنگامہ آرائی جی سینٹ کے ہال کے اندر ہنگامہ آرائی کی ہے۔ اس کے بعد سینٹ کے ہال سے نکل کے جو راہداری ہے، آنے جانے کا جو رستہ ہے لیکن کورڈ ہے نا، وہاں پہ مطلب باہر نہیں آئے نا، دھوپ تیز ہوگی شاید، حالانکہ اسلام آباد کا موسم تو آج کل بڑا خوشگوار ہے۔ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے نکالے گئے تھے مالیاتی بدعنوانی کے اوپر، اور پھر انہوں نے ایک بینک ڈیفالٹ بھی کیا تھا، اسی لیے پچھلا الیکشن نہیں لڑ سکے نا، 2018 والا جو تھا، حالانکہ سٹیج پہ وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ اب وہ جب وہ ان کے اوپر وہ لمٹ ہٹی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوئے ہیں، تو پھر جا کے انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑایا، سینٹ منتخب ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی بات کو اتنا وزن یا کریڈیبلٹی نہیں دی جا سکتی جتنا کہ کسی اور ایماندار یا قابل اعتماد شخص کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو فیس ویلیو پہ نہ لیا جائے، تا آن کے کہ عمران خان صاحب اس کو نہ بیان کر دیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ شہباز گل کے ساتھ یا اعظم سواتی کے ساتھ کون سی ایسی ناقابل بیان بات ہو گئی ہے کہ جو مطلب کہ بیان تو کی جا سکتی ہے، ثابت نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ وہ جو الزامات لگاتے ہیں ان الزامات کا کوئی ثبوت تو میڈیکلی ہوگا نا، لیکن تین میڈیکل کمیشن یا بینچ بنائے گئے تھے ان کے کہنے کے اوپر، اور شہباز گل صاحب کے کہنے کے اوپر، اور ایک تو بالکل ان کا اپنا تھا نا، وہ بھی کوئی ایسی رپورٹ نہیں دے سکا جس کی بنیاد کے اوپر ان کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک شریف آدمی، میرا چونکہ ذاتی تجربہ ہے نا تو میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ایک شریف آدمی جو ہے اس کو تو اگر بڑی سختی سے ذرا تھوڑا سا پکڑ کے ایسے ایسے ہلا بھی دیا جائے تو 2 دن بیچارے کو، ایک تو وہ سائیکولوجیکل ٹراما میں رہتا ہے نمبر 1، اور دوسرا وہ فزیکل ٹراما میں بھی رہتا ہے، اور اس لیے وہ والے ٹراما کے اندر وہ ہو سکتے ہیں، اور لیکن وہ والا ٹراما اتنا شدید نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے گولی مار دی جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپنا چودھری صاحب جو ہیں، اعجاز چودھری صاحب، اپنے پاس سے بھی کچھ لگا رہے ہیں، میرا یہ خدشہ ہے۔ کل آئیں۔ اچھا سر،
کل یہ ریمانڈ اعظم کے لیے سواتی آ صاحب رہے کی ہیں اسٹیٹمنٹ آئی نا تو اس کا اعظم بہت سواتی زیادہ صاحب، کل اعظم سواتی صاحب ریمانڈ کے لیے آ رہے ہیں نا، 2 روزہ ان کا ریمانڈ تھا، تو جی آج جمعہ ہے، کل ہفتے کو وہ پیش ہوں گے، تو دیکھ لیں گے کہ وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں اور کیا وہ اس اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو پھر ہم اس پہ مزید کوئی بات جی کریں گے۔ بالکل، لیکن سر اعظم سواتی صاحب کے علاوہ بھی جو سٹیٹمنٹ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی ان کی گرفتاری کے ساتھ، وہ اعتزاز احسن صاحب کی تھی۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے تو اپنا رد عمل دے دیا کہ جی پارٹی جو ہے ان کے خلاف اپنے طور پہ ایکشن لے گی، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کل ٹویٹ کی تھی کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور مطلب اچھی خاصی ایک اسٹرانگ انہوں نے آواز بلند کی۔ تو کیا اعتزاز احسن صاحب کے خلاف اگر پارٹی ایکشن لے گی تو کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا یا ان کی ٹویٹ کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں پاکستان کے ینگ پارلیمنٹرینز کے اندر ایک بہت مثبت اضافہ ہے، اور وہ مطلب کہ پیپلز پارٹی میں ہونے کے بعد وجود بھی اصول کی بات کرتے ہیں۔ میرا ان کا خیال کئی بار دیکھا گیا کہ پارٹی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک پوائنٹ آف ویو سامنے ضرور آتا ہے۔ جی بالکل، پارٹی سے وہ ڈفرینس اپنے آپ اپنا نقطہ نظر کا اختلاف بھی کر لیتے ہیں اور اس کا پبلکلی بھی اظہار کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کی گفتگو کے اندر شستگی ہے ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں، وہ ہمیں بہت کم سینئر پارلیمنٹیرینز کے اندر بھی نظر نہیں آتی، تو وہ اس شستگی کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے، آپ اگر دیکھیے تو انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر نہ تو کسی ذات کے اوپر طنز کا اظہار کیا ہے، نہ کسی ادارے کے اندر اختلافات کو ہوا دینے کی بات کی ہے۔ انہوں نے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو میں نے بھی کیا ہے، وہ اس طرح کا ایک ٹویٹ میں نے بھی کیا ہے اور بھی لوگوں نے کیا ہے کہ جناب اس طرح کی ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کی جو ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اعتزاز احسن صاحب پر بھی جو ان کے خلاف ایک ایکشن ہوگا، پارٹی لے گی، تو وہ بیسیکلی ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ تھا جو انہوں نے بات کی تھی وہ دراصل اس پر لیا جائے گا۔ جی دیکھیے، پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ رہا ہے، میں بڑی جان کی امان پا کے اس کو دہرانا چاہ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ رہا ہے جس کی ابتدا کی تھی شہباز گل صاحب نے، کہ پاک فوج کے اندر اختلاف ہے، 4 یا 5 ٹاپ کے جرنیل جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں، اور بلکہ اگر آپ کو یاد ہو شہباز گل صاحب نے تو کوٹ ان کوٹ یہ بھی کہہ دیا تھا نا کہ بریگیڈیئر لیول تک کے سب افسران ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے اسی بات کو کنٹینیو کیا ہے جناب اعتزاز احسن صاحب نے، کہ جناب ٹاپ کے کچھ لوگ جو ہیں ان کا دماغ خراب، سوری میں یہ الفاظ جو ہے ایسے منہ سے نکلنے لگے تھے، مطلب وہ خرابی کر رہے ہیں، باقی تو سارے جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ہیں۔ اچھا سر، اگر اسی بات کو لیا جائے کہ دونوں نے، شہباز گل نے اور اعتزاز احسن نے ایک ہی طرح کی بات کی ہے، تو لیکن دونوں کے ساتھ سلوک تو ڈفرینٹ ہوا ہے۔ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ بھی ہم سب دیکھ لیں گے۔ مطلب ہمارا انصاف سب کے لیے کوئی برابر تو نہیں ہے۔ ہاں نہیں، میرا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ شاید کی وجہ سے جو ہے وہ بچت کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، اور کسی کو پکڑنا ہو تو وہی کے جو ہے وہ اس کے گلے کا توق بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیے، اعتزاز احسن صاحب کا اب مقابلہ جو ہے وہ آپ شہباز گل کے ساتھ تو نہ کیجیے، میرا مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ سر شہباز گل کے ساتھ نہیں، ہم صرف ایک بات جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، پرسنالٹیز کی بات نہیں کر رہے۔ وہ تو اوبویسلی اعتزاز احسن صاحب کی جو عزت ہے وہ تو اس کے حساب سے تو پھر پیپلز پارٹی جو ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، مجھے تو بات تو کرنے کا موقع دیں۔ دیکھیے، اعتزاز صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے ان کی ایک جدوجہد رہی ہے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ سے آن ورڈ، جو ہے انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی ہے، پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، جب پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے تو تحریک استقلال ایک ہوتی تھی اصغر خان صاحب کی، ادھر چلے جایا کرتے تھے، جب پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آتی تھی تو پھر تحریک استقلال سے واپس پیپلز پارٹی میں آ جایا کرتے تھے، ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، پھر اوپر سے بیرسٹر بھی ہیں، اور چودھری صاحبان کو گجرات کے اندر ٹف ٹائم بھی دیتے رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر بھی کہا تھا کہ ان کا جو بیان تھا وہ قانون کے دائرے کے اندر تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو تنقید تھی وہ عدلیہ تک محدود تھی،
انہوں نے پاک فوج کے ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا، نشانہ نہیں بنایا، تو اس لیے وہ ادھر سے تو جائیں گے بچ. لیکن اب کیا ان کے سٹیٹمنٹ کا وزن ان کی پارٹی پیپلز پارٹی اٹھا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ وزن اٹھانے سے اور ان کے بیان کی اونرشپ لینے سے انکار کر دیا ہے. اب آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں نا اعتزاز احسن صاحب، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو انہیں ڈسون کرتی ہوئی نظر آئے آئندہ چند دنوں کے اندر. ہو سکتا ہے یہ بھی بیان آ جائے کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں نہیں بلائے جائیں گے یا ان کی رکنیت ختم کی جا رہی. رکنیت ختم کرنے کا تو شاید وہ نہ ڈائریکٹ اعلان کرے، لیکن نہ بلانا ایک قسم کا یہی ہوتا ہے نا، تو مجھے یہ لگتا ہے اشارہ ہوتا ہے. جی جی بالکل اشارہ ہوتا ہے. اور اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے وکلا جو کمپین تھی، اگر آپ کو یاد ہو، وکلا مہم جو کہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت، وفاقی حکومت کے خلاف تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو، تو اس کو لیڈ کر رکھا ہے اعتزاز صاحب نے. تو مطلب اس کے لیڈر تھے وہ، جو مطلب جس کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کو گالیاں پڑتی تھیں، اس کی لیڈرشپ اعتزاز احسن صاحب کے پاس تھی. تو میرا مطلب ہے کہ اس لیے اعتزاز صاحب کا بیان جو تھا وہ عدلیہ کے خلاف تھا. عدلیہ نے ان کا لینینٹ ویو لیا ہے، لیکن ان کی پارٹی جو ہے ان کا لینینٹ ویو لیتی ہے یا نہیں لیتی، یہ ہم آئندہ چند دنوں میں دیکھ لیں گے. میں اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں اسے انفارچونیٹ سمجھتا ہوں ان احباب کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جو اس طرح کے بیان دیتے ہوئے غیر ضروری الفاظ چباتے ہیں اور کچھ حدود جو ہوتی ہیں ان کو، یا جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو پار کر جاتے ہیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جن کی شان اقدس کے اندر وہ گستاخی کرتے ہیں انہیں بھی ذرا دل بڑا کرنا چاہیے. اتنا گند ڈالنے کے بعد اتنی گالیاں تو آپ کو پڑیں گی نا، اتنی ڈانٹ تو پڑنی چاہیے نا میرٹ کے اوپر. تو اب وہ برداشت کیجئے. تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ دونوں فریقین جو ہیں دے شوڈ ہولڈ دیئر گنز. ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاستدان ہیں ان کے ستارے تو گردش میں ہے ہی، لیکن مریم نواز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید کوئی مطلب ان کی جان خطرے میں تھی، ان کو کوئی دھمکیاں دی گئی تھی. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے اور ان کو یہاں پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ باہر گئی ہیں؟ پرسوں دی نیوز لاہور میں لاہور ڈیٹ لائن سے ایک خبر چھپی ہے. میں چونکہ خود بھی کام کر چکا ہوا ہوں دی نیوز کے اندر اور کچھ کولیگز بھی ہمارے ابھی تک وہاں پہ ہیں، تو میں بڑا اس بارے میں پرتشویش تھا کیونکہ اس خبر کے اوپر بائی لائن کلیم نہیں کی گئی. بائی آور کورسپونڈنٹ وہ خبر چھپی، یعنی کہ رپورٹر نے اپنا نام نہیں دیا، نام نہیں ظاہر کیا. اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک خبر اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، یا خبر جو ہے وہ بودھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو دو صورتیں ہوتی ہیں نام نہ دینے کی. اگر بڑی خبر ہو اور رپورٹر کا سکوپ ہو اور وہ تھا، تو اس کے اوپر رپورٹر اپنا نام لکھواتا ہے، بائی لائن کلیم کرتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوا. میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی. اسی لیے ہم نے اپنے پچھلے 2 ولاگز کے اندر اس خبر کو زیر بحث نہیں لائے کہ جب رپورٹر اس کو اون کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے تو میں اس خبر کے اوپر ولاگ کیوں کروں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ہے وہ کلپ شیئر ہوا کہ فیصل آباد کے اندر ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، فاروق حبیب صاحب کے حلقے پہ میرا خیال ہو رہا ہے نا. تو اس حلقے کے اندر جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کسی جلسے کی یا کارنر میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک صاحب جو ہے وہ اس امر کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی کو کہہ دیا تھا کہ اگر عمران صاحب کو گرفتار کیا گیا تو میں مریم نواز شریف کو قتل کر دوں گا، میں جا کے قتل کر دوں گا. یہ وہ واضح طور پہ الفاظ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اس وقت. وہ اس کے اوپر پھر یہ آج صبح جب میں نے سوشل میڈیا آن کیا تو وہ آیا ہوا تھا میرے لیے، چونکہ اس کو ایک دفعہ کھنگالنا ہوتا ہے تو میں اس کی ڈیٹ اور ٹائم نہیں دیکھ پایا، لیکن وہ چل رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جیو نے طلال چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ چلایا ہے جس کے اندر انہوں نے اس دھمکی کو بڑا سیریس طریقے سے الیکشن کمیشن سے اور لا انفورسنگ ایجنسی سے گزارش کی ہے کہ وہ اس دھمکی کا سنجیدہ نوٹس لیں،
کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور وہ جو فیصل آباد والی جو ہے اس کے اندر حالیہ ریٹائر شدہ کچھ لوگ جو ہیں ایئر فورس سے، وہ بھی کافی سرگرم ہیں، اور جو ہے اسی لیے مریم جو ہیں ادھر کیمپین کرنے بھی نہیں گئیں. اور جو ڈی نیوز کی خبر تھی کہ یہ بات نواز شریف صاحب کو اہم اداروں کی طرف سے انٹیمیٹ کی گئی تھی، اور مریم نواز شریف جو کہ ابھی کسی کیمپین پہ نکلنے کا ارادہ رکھتی تھیں، انہوں نے ان تمام حلقوں میں جا کے جلسے کرنے تھے. انہیں پاسپورٹ ملتے ہی اگلے روز نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ آپ فوری طور پہ لندن تشریف لے آئیں. تو یہ اطلاعات تھیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ انتخابی مہم کی بجائے لندن گئی ہیں. تو یہ بڑی دیکھیے لندن کی اور نواز، ہاں جی آپ اپنی بات کمپلیٹ. تو لندن گئی ہیں. اب ایسی صورت کے اندر دیکھیے یہ جو ہے یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے خالی کھولی، اور وہ میرا خیال ہے کسی یوسی لیول کا کوئی بندہ ہے اور لافزنی کر رہا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک اسی طرح کی بے بنیاد سٹوری کے اوپر شہباز شریف کی جان لینے کے لیے ایک رپورٹ بھی بن گئی تھی اور ریفرنس بھی ہو گیا تھا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو سیکیورٹی کے انچارج ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے، وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک کہانی گھڑی تھی. تو مطلب یہاں پہ مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ ویڈیو آنے کے بعد جو کہ قاسم سوری اس کارنر میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، اس کے آنے کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا عجیب و غریب سا معاملہ لگ رہا ہے، اور حقائق بظاہر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف لندن میں ہیں، اور جو دی نیوز کی خبر چھپی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن دی نیوز کی خبر کی کریڈیبلٹی میں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میرا سابق ادارہ ہے، لیکن مجھے اس بات کے اوپر کوشچن ہے کہ رپورٹر نے اس خبر کو اون کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت بڑا سکوپ تھا، تو اون کیوں نہیں ہوا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کی قومی سیاست یا پاکستان کا موجودہ سٹرکچر جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر لندن اور نواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے وقت میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ امریکہ سے لندن تشریف لائے، جس کے اوپر ان کے اوپر بہت کرٹیسزم بھی ہوا کہ جی وہ IMF کے ساتھ مذاکرات کو چھوڑ کے جی وہ لندن میں نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد واپس دوبارہ امریکہ چلے گئے. تو ایسی کون سی خاص چیز انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی جو فون پہ بات نہیں ہو سکتی تھی، یا ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ امریکہ گئے ہیں؟ دیکھیے چونکہ یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے نا، کل بھی ایک آڈیو جاری ہوئی ہے اپنا شہباز شریف صاحب کی، وہ بظاہر آڈیو یہی لگتی ہے کہ PDM کی جو رکن پارٹیاں ہیں ان کے اندر رکھنا ڈالا جائے، لیکن وہ اس طرح کا پرپز کو سرو نہیں کر رہی. لیکن چونکہ کمیونیکیشن کے بیشتر انسٹرومنٹس بگ ہو چکے ہوئے تو اس لیے وہ آتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کو اپنا روڈ میپ دکھایا ہے اور بتایا ہے، اور وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا مسائل ہیں اور ہم اس کا حل کیا نکال رہے ہیں. اور وہ اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ جو بائیڈن صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے پرسنل ریلیشنز ہیں. آپ کو یاد ہے جو بائیڈن جو ہیں جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے تو وہ خصوصی دورے پہ جاتی عمرہ بھی تشریف لا چکے ہوئے ہیں، اور مطلب کہ میاں نواز شریف حالانکہ اس وقت وزیر اعظم نہیں بنے تھے، لیکن انہوں نے جاتی عمرہ میں آ کے ان کے ساتھ پورا دن گزارا تھا اور کھانا شنا کھایا تھا اور فیملی سمیت آئے تھے. تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک رہے. تو کچھ فون بھی کروائے ہیں انہوں نے عالمی لیڈرز کو نواز شریف صاحب سے، تو اس کے بعد وہ کانفیڈنٹ ہو کے واپس گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی اوپر تلے 2 میٹنگز ہوئی ہیں. ڈپٹی ہیڈ جو ہیں IMF کے ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور ورلڈ بینک کے سربراہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اب طریقہ کار یہ طے ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے UNDP یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے UNDP جو ہے پروگرام، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ آ کے ایسٹیمیٹ کرے گا پاکستان کے اندر کتنا لاس ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مہر لگائے گا ورلڈ بینک، اقوام متحدہ اس کے اوپر مہر لگائے گا،
اور پھر اس مہر کو تسلیم کریں گے ورلڈ بینک اور IMF۔ ورلڈ بینک نے بھی انہیں کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، ڈار صاحب کو یہ کہا ہے، لیکن ان کو پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ ہم کس پیرامیٹر کے اوپر آپ سے تعاون کریں۔ انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ IMF یا ورلڈ بینک کے جو ہمارے قرضے ہم نئے بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن پرانے قرضوں کی اقساط بھی جا رہی ہوتی ہیں، انہوں نے فوری طور پہ ان اقساط کی سسپینشن کا مطالبہ کیا ہے، جو میرا خیال چھوٹی سی بات ہے جو کہ ہو جائے گی، لیکن جو بڑا مطالبہ انہوں نے کیا ہے اور جو بڑا انہوں نے لینا ہے، ریلیف لینا ہے ان دونوں اداروں سے، اس ریلیف کے لیے UNDP کی درخواست، UNDP کی رپورٹ، اور جو دوسرا ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے اقوام متحدہ کی مہر کا انتظار کیا جائے گا۔ UNDP کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر 2 منسٹرز، ایک ہیں ہماری انوائرمنٹ کی منسٹر شہری رحمان صاحبہ، اور ایک ہیں ہمارے پلاننگ کے منسٹر جناب احسن اقبال صاحب۔ آپ نے شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں $30 ارب کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور احسن اقبال کہتے ہیں کہ نہیں یہ شہری سی ٹھیک نہیں کہہ رہی، $40 ارب کا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ ان دا بیک گراؤنڈ یہ بتا رہے ہوتے ہیں ان کو، اقوام متحدہ کو، کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے تاکہ ہم میکسیمم کمپنسیشن لے سکیں اور اپنے لوگوں کے درمیان اسے تقسیم کر سکیں۔ تو جی ناظرین، یہ آپ نے تک کی جو صورتحال تھی اس پہ رضوان رضی صاحب کا تجزیہ سنا۔ آنے والی اور بھی مزید خبروں پہ اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے اپنا تجزیہ لے کے آتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔